اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقائد کریش کورس کے اس سیشن نمبر 11 جس میں ہم جسٹس آف گاڈ، عدل الہی پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سیشن میں آپ سب کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. جسٹس آف گاڈ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہمارے اصول دین کا حصہ ہے، اور اسے سسٹمیٹکلی سمجھنا، اس کے اندر جو مختلف کانسیپٹس ہے، پروفس ہے، اس کے مختلف جو رخ ہے اس ٹاپک کے سمجھنا ہمارے لیے ایک مومن ہونے کے عنوان سے، ایک اہل بیت کا پیروکار ہونے کے عنوان سے ان تمام چیزوں کا جاننا بے حد ضروری ہے. آئے اس کے پہلے کہ آج کی گفتگو اور آج کا ڈسکشن ہم شروع کریں، ایک کوئک ریکیپ کر لے جو ہم نے لاسٹ سیشن میں جن چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ یہ کام میں مسلسل ریگولرلی کرتا رہوں گا کہ ہر سیشن سے پہلے ایک کوئک ریکیپ ہم جو پاسٹ ڈسکشن سے اس کا ہم کریں گے انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی، لیکن میں بہت ہی خلاصہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ جس کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ وہی مثال ہے جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اور اس میں مثال یہ تھی کہ جب ایک فیملی کے اندر آپ ایک بچے کو دوسرے بچے سے کمپیئر کرے تو بچوں کے وتھ رسپیکٹ ٹو ایچ ادر انڈیپینڈنٹ رائٹس ہوتے ہیں. اگر بچہ کسی ٹوائے کا مالک ہے تو دوسرے بچے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے اپنے حق میں دوسرے کے نسبت. لیکن اسی بچے کو اگر آپ اس کے والد سے کمپیئر کریں تو کوئی بچہ اپنے والد کے نسبت انڈیپینڈنٹ حق نہیں رکھتا، اس مثال میں جو میں نے بیان کیا. بلکہ جو بچپنے کا عالم ہوتا ہے، جو ٹوائے جو اس بچے کے پاس ہے، وہ بھی والد کا دیا ہوا ہی ہے. اور والد نے اس لیے نہیں دیا ہے اس بچے کو ٹوائے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کوئی حق تھا جسے پورا کرنا ضروری تھا، بلکہ کیونکہ والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کی ضروریات اور نیڈز کو پورا کرے، ان کی تربیت کرے، وہ جو رب کا کردار ہے، وہ جو نرچرنگ کا کردار ہے وہ انجام دے. اس وجہ سے والد اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور یہ مثال، یہ ایگزامپل ہے. جو ریئل چیز جو میں نے کل کے اپنی ڈسکشن میں بیان کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ انسانوں کے ایک دوسرے کے نسبت انڈیپینڈنٹ رائٹس ہوتے ہیں. جو مثالیں میں نے دی، یہ لیپ ٹاپ پر میرا رائٹ ہے انڈیپینڈنٹ آف ایوری بڈی ایلس، یعنی کسی اور کو حق نہیں ہے کہ اس میں آ کر تصرف کرے، اس کو میری اجازت کے بغیر یوز کرے. لیکن تمام انسانوں کا خدا کے ساتھ ایسا رابطہ نہیں ہے. ہمارا کوئی حق انڈیپینڈنٹلی خدا کے اوپر ایجاد نہیں ہوتا ہے. تمام جو ہمارے رائٹس ہیں وہ اس لیے ہمیں دیے گئے ہیں. تو یہ جو ہمارے حقوق ہے خدا کے اوپر، یہ اس وجہ سے ہے کہ خدا ہمارا خالق ہے، کریٹر ہے، ہمارا رب ہے. اور ہر رب اور ہر نرچرر اور ہر ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جس کی وہ تربیت اور جس کی وہ ربوبیت کر رہا ہے اس کے کریشنل نیڈز کو پورا کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اضافہ کیا کیونکہ خدا نے ہمیں ایک مقصد کے تحت، ایک گول کے تحت ہمیں اس عالم ہستی اور دس مٹیریل ورلڈ میں بھیجا ہے. تو اگر ہم صحیح قدم اس راستے پر، اس پاتھ میں، صراط مستقیم پر ہم انجام دے، صحیح قدم اٹھائے، تو اس کا اجر اور اس کی جزا بھی خدا ضرور انسان کو دیتا ہے. جیسے یہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خداوند متعال کسی ایسے انسان کا اجر جس نے نیک کام انجام دیا ہے، کسی ایسے انسان کا اجر خدا کبھی ضائع نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ خدا عادل ہے، خدا کی ذات
اس صفت کی مالک ہے جس کا نام ہے عدالت۔ تو ہم نے لاسٹ سیشن میں عدالت الہی، عدل الہی، ڈیوائن جسٹس، جسٹس آف گاڈ کو ڈیفائن کیا، اس کے معنی کو ہم نے واضح کیا کہ اس کا میننگ یہ ہے کہ اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ دو کام ہمارے نسبت انجام دے گا۔ پہلا کام ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، ہماری نیڈز کو۔ دوسرا، اگر ہم نیک اعمال انجام دے تو جس ثواب کے اور نتیجے کے ہم مستحق ہیں، ہمارا حق ہے، اسے وہ ہمیں دے دے گا۔ تو یہ ہے جسٹس آف گاڈ کا میننگ۔ تو یہ رہا ہمارا ایک بریف ریکیپ جو ہم نے کل گفتگو کی، اور تمام ان ناظرین سے میری یہ درخواست ہے جنہوں نے کل کا سیشن نہیں سنا ہے کہ وہ ضرور جا کر اس ڈسکشن کو سن لے، کیونکہ آج کے اور آنے والے ڈسکشنز بہت ہی کلوزلی لنکڈ ہے جو ہم نے ہمارے سیشن نمبر 10 میں جس پر گفتگو کی ہے۔ آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے۔ آج جو ہمارا سیشن ہے، سیشن نمبر 11، اس میں ہمیں دو چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کیوں عدل الہی کا ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے لیے اتنا ٹائم سپینڈ کریں گے، کیونکہ ہم چند سیشنز میں یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی، اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ابھی باقی ہے۔ کیوں ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، اس کا کیا امپورٹنس ہے، تو یہ ایک ہماری گفتگو رہے گی آج کی سیشن میں۔ اور سیکنڈ ہماری گفتگو یہ رہے گی کہ عدل الہی کی دلیل کیا ہے، ہمارے پاس کیا ثبوت اور پروف موجود ہے کہ خدا عادل ہے، اور پھر ہم عقل کے ذریعے انشاءاللہ خدا کی عدالت کو ثابت کریں گے۔ آئے پہلے اس ڈسکشن کو شروع کریں کہ کیوں یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے۔ وجہ اس کی روشن ہے کہ اگر خدا عادل نہ ہو تو اچھائی اور برائی میننگ لیس ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اچھا کام کرے تو خدا اس کا صلہ اور اس کا ثواب اسے ضرور دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، ایک اور ڈائمنشن بھی ہے عدل الہی کا، کہ اگر کوئی برا کام انجام دے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے، گناہ کی زندگی، معصیت کی زندگی بسر کرنا شروع کر دے، تو خدا اسے سزا دے سکتا ہے، عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو عدل الہی میں یہ بھی موجود ہے کہ اچھے کاموں کا صلہ ملے گا، ثواب ملے گا، ریوارڈ ملے گا، برے کاموں کے لیے نتیجے میں خدا پنش کر سکتا ہے، اور وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ توبہ اور خدا کی مغفرت کا ڈسکشن الگ ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں اس فرق کی طرف خاص توجہ کریں۔ خدا کی جسٹس کا میننگ یہ ہے کہ اگر اچھا کام ہو تو وہ ڈیفینیٹلی ریوارڈ کرے گا، اور اگر کوئی برا کام ہو تو وہ پنش کر سکتا ہے۔ اب ایکچوئل میں وہ پنش کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا خدا کی مغفرت اس انسان کے شامل حال ہوئی ہے یا نہیں، وہ ایک الگ ڈسکشن۔ تو اگر فرض کرے، امیجن کرے کہ اگر خدا عادل نہ ہو، اس کا میننگ کیا ہوگا کہ اچھے انسان کو کوئی فائدہ ہی نظر آئے گا اچھا ہونے میں۔ اور ہوتا ہی ہے کہ بعض لوگ یہ کہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ میں نیک کام کر کے کیا فائدہ ہوگا، لوگ تو کچھ نہ میری واہ واہ کرتے ہیں، نہ لوگ تھینک یو کہتے ہیں۔ نہ، انسان ان چیزوں کے لیے اچھے کام انجام نہ دے، انسان اچھے کام انجام دے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ ایک عادل خدا ان کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا جو صلہ ہے وہ اسے خدا ضرور دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں، جب انسان کو یہ کانفیڈنس ہو، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ ایوری گڈ ڈیڈ خدا یہ عادل اس کو آئے گا، اس کا صلہ دے گا، انسان کے اندر اچھے کام کرنے کا موٹیویشن بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو پتا ہے کہ میں برے کام انجام دوں گا تو ممکن ہے خدا کا عذاب مجھ پر نازل ہو، میرے زندگی میں مشکلات اور ڈیفیکلٹیز آ جائے گی، انسان برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ تو یہ عدل الہی کا ڈسکشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر عدل الہی، ڈیوائن جسٹس کو آپ نکال دے، گڈ اور بیڈ ایکشنز بیکم میننگ لیس، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اچھے انسان کے اندر اچھے کام کرنے کا موٹیویشن ختم ہو جائے گا، اور برے انسانوں کو برے کاموں سے روکنے کے لیے کوئی فورس ہمارے پاس موجود نہیں ہوگی، وہ ہر برا کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ تو یہ فرسٹ ریزن ہے۔ دوسرا ریزن کہ یہ جسٹس آف گاڈ کا ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہے کہ اگر عدل الہی نہ ہو تو آخرت، حساب و کتاب، جنت و جہنت کیا ہو جاتا ہے؟ میننگ لیس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر خدا
عادل نہیں ہے، بس ہم امیجن کر رہے ہیں، اس کا لازمہ کیا ہوگا کہ نعوذ باللہ خدا ایک نیک انسان کو جہنم بھیج سکتا ہے اگر خدا عادل نہ ہو۔ نعوذ باللہ اگر ایک ظالم خدا اس کائنات کا ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک انسان پوری زندگی تقوی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے، لاسٹ میں اسے جا کے پتا چلا کہ ظالم خدا نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ یا برعکس ہو سکتا ہے کہ ظالم اگر خدا ہو تو وہ ایک برے انسان کو جنت میں ڈال سکتا ہے۔ تو اگر عدل الہی کے کانسیپٹ کو، ڈیوائن جسٹس کو ہم ایکویشن سے ہٹا دے، اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ اکاؤنٹنگ، حساب و کتاب، جنت و جہنم میننگ لیس ہو جائے گا۔ تو دیکھیں کتنا امپورٹنٹ یہ ڈسکشن ہے کہ ہمارا پورا دین اور دین کی اساس اور فاؤنڈیشن اس کانسیپٹ پر ہے کہ خدا ہے، خدا عادل ہے، حاضر و ناظر ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اچھا کام انجام دیں گے وہ ڈیفینیٹلی ہمیں ریوارڈ کرے گا اور جنت لے جائے گا اور بہترین نعمتوں سے ہمیں نوازے گا۔ اور خدا نہ کرے اگر کوئی غلط راستے پر چلا جائے، مخصوصاً ظلم کے راستے پر کوئی نکل جائے، دوسرے انسانوں پر ظلم کرے، تو خدا کا عذاب اس پر نازل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا عادل ہے، اور عادل خدا جو برے لوگ ہوتے انہیں اپنے اعمال کی سزا ضرور دیتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ کہ عدل الہی اگر نہ ہو، اگر عدل الہی کا کانسیپٹ ہم نکال دے تو بہت سارے سائیکولوجیکل اور سوشل پرابلمز ایجاد ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایفیکٹ ہے۔ اور اسی لیے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، تمام مومنین کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حقیقی معنی میں عدل الہی پر ایمان لائیں، یعنی حقیقی طور پہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ عادل خدا اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو انسان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اور وہ لوگ جو اس عقیدے سے محروم ہیں، جو نہ خدا پر عقیدہ رکھتے، نہ کسی عادل خدا کے بارے میں ان کا اعتقاد ہے، وہ بہت جلدی ہوپ کو لوز کر سکتے ہیں، بہت جلدی مایوس ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، انسان کے زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹ حادثہ پیش آ گیا، یا کسی انسان نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا۔ یہاں پر اگر انسان کے دل میں خدا کی عدالت پر یقین نہ ہو، اسے یہ پتہ نہ ہو کہ ہاں مجھ پر ابھی ظلم ہوا ہے لیکن خدا اس ظلم کا بدلہ ضرور لے گا، اگر اس دنیا میں ممکن نہ ہوا تو آخرت میں ضرور لے گا، اگر یہ سوچ انسان کے ذہن میں نہ ہو تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ اب میں کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں؟ نہ عدالت کا کوئی تصور ہے، نہ کوئی مجھے بچانے آئے گا، نہ میرا حق مجھے واپس دیا جائے گا۔ انسان آسانی سے مایوس ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ دوسری طرف سے اگر عدل الہی اور ڈیوائن جسٹس اور حساب و کتاب اور اکاؤنٹنگ کا کانسیپٹ نہ ہو، بہت سارے انسان اپنے ڈیزائرز اور اپنی شہوت اور اپنی لسٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کہ جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے بعض کنٹریز میں اس طرح سے شہوت اور ڈیزائرز کو آزاد چھوڑ دیا گیا کہ جس کا کوئی حد، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جو نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، نہ خدا کی عدالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کبھی بھی اس کی جو شہوت اور ڈیزائرز ہے وہ ان کنٹرولڈ نہیں ہو جاتے۔ ہاں ممکن ہے کبھی اس سے غلطی ہو جائے، شہوت اور ڈیزائرز کی وجہ سے ایک مسٹیک ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، لیکن ایک مومن ان کنٹرولڈ وداؤٹ اینی لمٹ ڈیزائرز کے پیچھے بھاگنا شروع کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ حرام ڈیزائرز کے پیچھے جانا یعنی تباہی اور آخرت میں جہنم۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عادل خدا اس کائنات کے سسٹم کو چلا رہا ہے۔ اور تیسری چیز، اور یہ سوشل ایفیکٹ ہے، کہ اگر عدل الہی کا کانسیپٹ پوری دنیا میں تمام انسان اسے قبول کر لے، یقین جان لے، دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم اور اپریشن کبھی نہیں کرے گا۔ آج جو ہماری دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں پر مختلف ٹائپ کے اپریشن اور ظلم موجود ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ ظلم کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو خدا سے 100% غافل اور دور ہے، بلکہ ان میں کے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو خدا کے وجود کو انکار کرتے ہیں۔ اور ایک ایسا انسان جو خدا کو نہ مانے اور عادل خدا کو نہ مانے،
یعنی خدا جس کی اہم ترین صفات میں سے صفات یہ ہے کہ وہ میں برا کام انجام دوں گا، ظلم کروں گا تو اس کا وہ بدلہ مجھ سے لے گا، اس کی سزا مجھے ملے گی، اگر یہ عقیدہ ایک انسان کے دل میں نہ ہو تو وہ آسانی سے جب دیکھتا ہے کہ میں پیسوں کے لیے مجھے ظلم کرنا ضروری ہے وہ ظلم کرتا ہے، پولیٹیکل پاور کے لیے ظلم کرنا ضروری ہے وہ ظلم کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عدل الہی کا کانسیپٹ ایسے انسان کے ذہن میں موجود نہیں ہے. تو سوشل انجسٹس اور آپریشن کی ایک جڑ اس میں ہے کہ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، عدل الہی، حساب و کتاب، اکاؤنٹنگ، لائف آفٹر ڈیتھ پہ جو ایمان نہیں رکھتے، وہ آسانی سے اس ظلم کرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. چند باتیں، چند پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کی، یہ واضح اور کلیئر کرنے کے لیے یہ عدل الہی کا ڈسکشن بہت ہی امپورٹنٹ، ریلیونٹ اور ایک پریکٹیکل ڈسکشن ہے کہ ہم اس عقیدے کو روز بروز آ کر مضبوط کریں. آئے اپنے گفتگو کو آگے بڑھائے آج کے ہمارے سیشن کا سیکنڈ پارٹ، اور وہ ہے کہ عدل الہی، خدا کا جسٹس ثابت کرنے کی دلیل کیا ہے. خدا کا جسٹس اور عدل الہی ثابت کرنے کی کہ خدا عادل ہے، اور اس کا میننگ آپ کے ذہن میں رکھے، خدا ہر مخلوق کی ضرورتیں پورا کرتا ہے اور انسانوں کو اپنے اعمال کا نتیجہ دیتا ہے، اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ، برے اعمال کا برا نتیجہ. یہ جسٹس آف گاڈ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت ساری دلیلیں علماء نے پیش کی ہے. میں اس ہمارے عقائد کریش کورس میں 2 دلیلوں کی طرف اشارہ کروں گا اور اسے ایکسپلین کروں گا. پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل وہ ہے جس کے اندر میں 2 چیزوں کو یوز کروں گا. کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ پہلی چیز ہے فطرت اور دوسری چیز ہے انٹلیکٹ اور عقل. اور یہی کام اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے خدا کے وجود کی جو گفتگو تھی اس میں بھی کیا، یعنی جو ایگزسٹنس آف گاڈ ہم پروف کر رہے تھے وہاں پہ بھی میں نے اسی طرح کا ایک کام کیا تھا کہ فطرت کے ذریعے میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک خدا ہے، ایک ایسی پاور ہے جس کی تمام کائنات سے بڑھ کر ایک اس کی قوت اور پاور موجود ہے. تو آئے ہم خدا کا جسٹس ثابت کرنے کے لیے بھی اسی طرح کا ایک طریقہ یوز کریں جس میں فطرت اور انٹلیکٹ کو ہم ساتھ میں یوز کریں. کیسے یہ کام انجام دیں؟ آئے ایک ایکسپیریمنٹ یہاں پر ہم انجام دیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں آپ سے ایک کویشچن پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سیناریو آپ کے لیے میں ڈسکرائب کروں اور آپ سے پوچھوں کہ آپ کے فطرت کی آواز کیا ہے. سیناریو کیا ہے کہ ایک بچی اپنا سکول بیگ لے کر سکول کی طرف جا رہی ہے اور اس کے پیچھے سے ایک بائک پر ایک چور آتا ہے اور تیزی سے اس کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اس کی بیگ کو چھین لیتا ہے اور سنیچ کر کے چرا کر بھاگ جاتا ہے. اور جب یہ حادثہ پیش آتا ہے تو وہ بچی رونا شروع کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس سیناریو کو آپ امیجن کریں. یہاں پر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا آپ تمام ناظرین کی فطرت سے کہ یہ جو کام ہوا یہ اچھا کام تھا یا برا کام تھا؟ یہ جو کام ہوا یہ ایک پرفیکشن ہے یا ایک امپرفیکشن ہے؟ یہ جو کام اس انسان نے انجام دیا یہ ایک کمال ہے یا ایک نقص ہے، ایک ڈیفیشنسی ہے؟ آپ کی فطرت کی آواز کیا ہوگی؟ ہر انسان جب یہ سیناریو اس کے سامنے رکھا جائے گا، اس طرح ہوگا تو اس کی فطرت یہ آواز دے گی کہ یہ بہت برا کام ہوا، یہ بہت ہی برا کام ہوا. یہاں پر اس بچی پر ظلم ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا حق چھینا گیا ہے. دیکھیں وہ تمام ڈسکشن جو ہم نے ابھی تک کی ہے کہ اس بیگ کو یوز کرنا کس کا حق تھا؟ اس بچی کا. کیوں؟ کیونکہ اس کے والدین نے خرید کر یہ بیگ اسے دی تھی. تو اب یہ بیگ کا جو یہ بچی کا حق ہے کوئی اور انسان آ کر سنیچ کر کے وہ حق اس سے چھین کر لے گیا. یہ کیا ہے؟ ہم ہر انسان اس بات کو درک کر سکتا ہے اپنی فطرت کے ذریعے کہ یہ برا کام ہوا ہے. اور اسی طرف قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا، یہ جو معروف قرآن کی آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے نفس میں خدا نے ان بلٹ طور پر اچھائی اور برائی، کمال اور نقص، جسٹس اور انجسٹس کی پہچان ڈال دی ہے. یعنی ہمارے اندر یہ ایک ان بلٹ چیز بنی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ہم درک کرتے ہیں کہ اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے. اور آئے اسی کے ذریعے خدا کے لیے عدل کی صفت کو ثابت کرے. کیسے؟ بہت ہی ایزی. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جس میں کہوں گا کہ عدالت ایک اچھی چیز ہے اور کمال ہے. کیسے میں نے یہ درک کیا؟ اپنی فطرت کے ذریعے.
میری فطرت مجھے یہ کہتی ہے کہ عدالت، جسٹس اچھی چیز ہے اور کمال ہے، اور ظلم اور اپریشن بری چیز ہے اور ایک نقص ہے، ایک ڈیفیشینسی. تو یہ پہلا ہمارا مقدمہ، پہلی چیز. اور ہم اپنے گزشتہ درس میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ خدا کی ذات کے اندر all perfections are there. کتنی اماؤنٹ میں؟ انفینٹ اماؤنٹ میں. یہ وہ ہماری ڈسکشن تھی جو ہم نے توحید کے جو سیکشن تھے اس میں انجام دی. نتیجہ کیا ہوا؟ خدا کے اندر عدالت موجود ہے، لامحدود، وداؤٹ اینی لمٹ، انفینٹ. کیوں؟ کیونکہ ہم ثابت کر چکے خدا واجب الوجود ہے اور ایوری سنگل پرفیکشن خدا میں موجود ہے، اور ہماری فطرت نے ہم سے یہ کہا کہ عدالت پرفیکشن ہے. تو یہ پرفیکشن خدا کے اندر اس کا ہونا ضروری ہے. جیسے انسانوں کے اندر ہوتا ہے، بعض ایسے انسان، فار ایگزامپل معصومین علیہ السلام 100% جسٹ اور عادل ہستیاں ہے. جی، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، معصومین علیہ السلام. اسی طرح خدا کی جو ذات ہے وہ 100% لامحدود اماؤنٹ میں عادل اور جسٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ عدالت ایک کمال ہے. تو یہ ایک بہت ہی سمپل سی دلیل ہے کہ جس کے ذریعے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا عادل ہے. لیکن یہاں پر میں ایک وارننگ کے طور پر ایک کوشچن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا میری فطرت اور میری عقل تمام کیسز اور ایگزامپلس آف عدل اور ظلم کو ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں؟ کیا اتنا آسان ہے تمام کیسز میں عدل اور ظلم کو سمجھنا؟ اس کا جواب ہے نہ. فطرت اور انٹلیکٹ اونلی جنرل چیزیں عدالت اور ظلم کے بارے میں ہمیں بتا سکتی ہے. جس طرح میں نے مثال دی کہ کسی کی کوئی چیز چھین لینا، خب یہ بہت ہی کلیئر ہے کہ یہ ظلم ہے. اور اسی طرح فار ایگزامپل جھوٹ بولنا، خب ہمیں پتا ہے کہ یہ بری چیز ہے اور یہ ظلم ہے. اور اسی طرح دوسری چیزیں جو جنرل اور کلی چیزیں ہیں، انہی کے بارے میں فطرت و عقل ہمیں بتا سکتی ہے کہ عدل ہے یا عدل نہیں ہے. لیکن اگر سچویشن تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہو جائے، بہت سارے فیکٹرز اس کے اندر آ جائے، تو ہم اس وقت عدل اور ظلم کو اس کے اندر فرق کرنا ممکن ہے ہمارے لیے مشکل ہو جائے. میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بچانا واجب اور ضروری اور اچھی بات ہے. ہماری عقل اور فطرت اس بات کو سمجھتی ہے. لیکن سوال میں آپ سے پوچھوں کہ اگر ایک انسان کی جان بچانے کے لیے آپ کو اپنی جان خطرے میں ڈالنا پڑے اور آپ کو یہ لگے کہ اگر میں اس انسان کو بچانے جاؤں تو میں خود مارا جاؤں گا، یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ عدل اور عدالت اور جسٹس اور اچھی چیز کیا ہے؟ ممکن ہے یہاں پر ہماری فطرت اور عقل ہمیں پورا جواب نہ دے سکے. تو اسی لیے یہاں پر میں نے جان بوجھ کر یہ نقطہ میں چاہ رہا تھا بیان کروں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے کیسز میں ہمیں جنرلی پتا ہے کہ جسٹس از گڈ اینڈ آپریشن از بیڈ، لیکن بہت سارے کیسز میں جسٹس کا ایگزیکٹ مثال کیا ہے ممکن ہے ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو. اور اسی لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شریعت کی طرف رجوع کریں اور شریعت سے پوچھیں کہ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ضروری ہے، اور شریعت آ کے ہماری اس میں رہنمائی کرے. تو یہ رہی پہلی دلیل جس سے میں گزرتے ہوئے آ جاتا ہوں دوسری دلیل. دیکھیں، سم ٹائمز اٹ از گڈ کہ ہم ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے ملٹیپل دلیلیں دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمارا عقیدہ اور سٹرونگ ہو جاتا ہے. کیونکہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے، ایک دلیل تو ہم پیش کر چکے ہیں، اب کیا ضرورت ہے کہ دوسری دلیل ہم یہاں پر پیش کریں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دوسری دلیل ایک اور اینگل سے آ کے خدا کے جسٹس کو ثابت کرے گی، اور اس میں ہمارے معرفت میں اضافہ ہوگا اور ہم عدل الہی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. تو یہ جو دوسری دلیل ہے، یہ وہ دلیل ہے جس میں صرف میں اپنے عقل کا استعمال کر کے ہم سب انٹلیکٹ کے ذریعے خدا کی عدالت کو ثابت کریں گے. اس میں ہمیں فطرت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور یہ دلیل بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایزی دلیل ہے. یہ دلیل یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس سوال سے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ جب کوئی انسان یا کوئی ہستی ظلم انجام دیتی ہے، کوئی بھی، ہم دیکھتے ہیں ہمارے اطراف میں ہے ایسے لوگ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں،
میں آپ سے سوال کروں گا کہ کیوں یہ ظلم ہوتا ہے، کیوں لوگ انجسٹس اور اپریشن کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں وہ ریزنز اور وہ کازز جس کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے وہ آپ کے سامنے اس کو لسٹ کرنا شروع کرو۔ پہلی دلیل جس کے وجہ سے انسان دوسرے پر اپریشن کرتا ہے کیا ہے؟ جہالت اور اگنورنس ہے۔ اور ہم دیکھتے یہ ہوتا ہے کہ میں اگزامپل آپ کو دوں، والدین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بچے کا حق کیا ہے، بچے کی کیسے تربیت کی جائے، اس کی تربیت کرنا اس کا حق ہے۔ والدین جاہل تھے، انہیں علم نہیں تھا، اس کے نتیجے میں وہ اپنے بچے پر ظلم کر بیٹھے، ایسی چیزیں اس کو خرید کے دے دی جس کے نتیجے میں اس کا دین برباد ہو گیا، اس کی دنیا برباد ہو گئی۔ ہوتا یہ آج کل کی دنیا میں کہ والدین محبت میں آ کر لیکن اگنورنس کی وجہ سے اچھے انٹینشنز کے ساتھ آ کر اپنے بچے پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اس کے کیسز کم نہیں ہیں۔ تو ایک دلیل آپریشن اور ظلم کی کیا ہے؟ اگنورنس، جہل، علم کا نہ ہونا۔ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان ظلم کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہے جس کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل ہے خوف کی وجہ سے انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، خوف کی وجہ سے۔ کیا خوف ہے؟ سمجھیے کہ اگر میں مثال دے رہا ہوں، ایک بزنس مین سوچتا ہے کہ اگر میں اپنے بزنس میں چیٹنگ نہ کروں، اس کی ٹوپی اس کے سر نہ پہنا اور دھوکہ بازی سے کام نہ لوں تو میرا منافع اور پروفٹ کم ہو جائے گا، میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گا، میں بچوں کی فیس کہاں سے دوں گا، میں جو گھر کی ضروری سامان ہے وہ کیسے لاؤں گا۔ فیئر، دیکھیں خوف اور فیئر کی وجہ سے، کہ فیئر آف لاس، مٹیریل تھنگس کا لاس، پیسے کا لاس، سوشل پوزیشن کا لاس۔ ہوتا ہے یہ کہ ایک انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر یہ ظلم نہ کرے تو اس کی پوزیشن کمپرومائز ہو جائے گی، اگر وہ ظلم کے ساتھ کام نہ لے تو دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ یہ ڈرپوک ہے، بزدل ہے، اس کی پوزیشن کمپرومائز، یا اس کے پیسے کم ہو جائیں گے۔ تو ایک دلیل جس کی وجہ سے انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے وہ کیا ہے؟ فیئر ہے، خوف ہے، کہ جس کے نتیجے میں انسان ظلم کر بیٹھتا ہے۔ تیسری دلیل کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان ظلم کرتا ہے؟ وہ ہے نیڈز اور ڈیزائرز۔ کبھی کبھی انسان دیکھتا ہے کہ یہ میری نیڈ ہے، یہ میری ضرورت ہے، کھانا کھانا میری ضرورت ہے، اور اس کھانے کے نسبت میرا ڈیزائر بھی ہے، شوق بھی ہے۔ تو ایک انسان دیکھتا ہے کہ یہ کھانا ہے اور یہ کھانا میری ضرورت ہے کیونکہ بھوک لگی ہے، اور یہ کھانے کے نسبت شہوت اور ڈیزائر بھی ہے، بھوک لگی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتا یا یہ بھلا دیتا ہے کہ یہ حرام چیز ہے، اسے نہیں کھانا چاہیے، یا یہ غصبی چیز ہے، یا یہ فار ایگزامپل یتیم کا مال لے کر، یتیم کا مال لوٹ کر اس کھانے کو بنایا گیا، یہ حرام لقمہ ہے۔ اس وقت انسان کا ذہن اس وقت کام نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ ابھی کھا لو بعد میں دیکھا جائے گا، ظلم کر بیٹھتا ہے۔ اور دیکھیں آج کل کی دنیا میں جو بہت سارے ظلم ہیں، اور ہمیں اس بارے میں جانکاری ہونی چاہیے کہ دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے، کتنے الگ الگ ٹائپس کے ظلم ہیں۔ دیکھیں جو آج بڑے بڑے ظلم جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اکنامک ظلم ہے، فار ایگزامپل کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا حق مارا جاتا ہے تاکہ 1% لوگ رچ اور پیسے والے رکھ سکے۔ کیوں یہ ہوتا ہے؟ گریڈ اور لالچ اور ڈیزائرز۔ ان کے پاس پیسہ ہے، یہ جو 1% ہے، جو ایسے بے درد سرمایہ دار لوگ ہیں جو کسی پر رحم اور مرسی نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ظلم انجام دیتے، یہ اکنامک پالیسیز اور دوسرے ذریعوں سے، یہ ہے کہ ڈیزائرز، ان کے ڈیزائرز، گریڈ ان کے اندر، اور پیسہ ہونے چاہیے، اور وہ عدل کے دائرے سے خارج ہو جاتے۔ یہ تیسری دلیل ہے کہ ڈیزائرز کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، حب دنیا کی وجہ سے ایک انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ تیسرا ریزن کہ کیوں یہ ظلم انجام پاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہ تصویر جو میں نے آپ کے سامنے دی ہے کہ ہے ایسے لوگ اور ایسے جو 1%ers ہے جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کی 7 پشتیں بیٹھ کر وہ پیسہ کھا سکتی ہے، پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگا، لیکن ان کی گریڈ کم نہیں ہوتی اور وہ اور زیادہ پیسہ چاہتے ہیں۔ چوتھی وجہ کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے وہ ہے نفرت اور بری اخلاقی صفات، ہیٹریڈ، نفرت۔
اور اس کے ایگزامپلس کم نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے نفرت کی بنیاد پر، اور یہ نفرت کی سیاست اور یہ نفرت، یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں عظیم ظلم ہوتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے، ہیٹریڈ اور بری صفات اور بری اخلاق، کینہ، حسد اور اس طرح کی جو بری مورل کوالٹیز ہے، اخلاقی صفات ہے، جس کے نتیجے میں ایک انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ آئے میں اپنے دلیل کی طرف آؤں، میں یہ سوال آپ سے پوچھوں کہ یہ 4 ریزنز ہیں، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 4 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے: اگنورنس، فیئر، ڈیزائرز اور بیڈ کوالٹیز۔ آئے میں سوال کروں، کیا خدا کے اندر اگنورنس موجود ہے کہ نعوذ باللہ اگنورنس اور جہل کی وجہ سے خدا آ کر کسی پر ظلم کر دے؟ ہرگز نہیں۔ خدا کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ وہ العلیم ہے، یعنی تمام کائنات کا علم کامل اور پورا خدا کے پاس موجود ہے۔ تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ خدا اگنورنس اور جہالت کی وجہ سے کسی پر ظلم کرے۔ کیا خدا کسی چیز سے ڈرتا ہے، کسی چیز کا اسے خوف ہے کہ کوئی آئے گا، کوئی اسے چیز چھین لے گا کہ جس کی وجہ سے وہ کسی پر ظلم کرے؟ ہرگز۔ خدا کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ وہ القدیر ہے، یعنی انفینٹ قدرت کا وہ مالک ہے۔ کوئی چیز نہیں ہے جو خدا کو اوور پاور کر سکے، کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے جو خدا پر ذرہ برابر انفلوئنس کر سکے اور خدا کو نعوذ باللہ خوف میں ڈال سکے۔ نہ، خدا کی وہ ذات ہے جو بے نیاز اور آل پاورفل ہے، تو خوف کی وجہ سے ظلم کرنے کا سوال بھی نہیں اٹھتا۔ کیا خدا کی کوئی ڈیزائر ہے، ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہ ظلم کرتا ہے؟ نعوذ باللہ خدا کے پاس کوئی چیز کم تھی، مثال کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں، مثلا یہ تھا کہ میرے جیب میں کچھ پیسے تھے اور کچھ حادثہ ہوا اور وہ پیسے میرے ہاتھ سے چلے گئے۔ کیا اس طرح ہم تصور کریں گے کہ نعوذ باللہ خدا کو ان پیسوں کی ضرورت تھی تو خدا نے اس حادثے کے ذریعے وہ پیسے مجھ سے چھین لیے، مجھ پر ظلم ہوا ہے؟ ہرگز۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ وہ الغنی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تمام کمالات اور چیزوں کا وہ حقیقی مالک ہے۔ اسے کیا ضرورت ہوگی کسی سے کوئی چیز حاصل کرنے کی، اور وہ بھی ظلم کے ذریعے؟ تو یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی کہ خدا ظلم کرے۔ اور کیا خدا کے اندر کوئی نفرت، کینہ، دشمنی، بری اخلاقی صفات موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ظلم کرے؟ ہرگز۔ بلکہ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ الرحیم ہے، بے حد اور انفینٹ مرسی کرنے والا خدا ہے۔ نہ صرف خدا عادل ہے، عادل سے ایک سٹیپ بڑھ کر خدا کی ذات وہ ہے جو رحیم ہے، مرسیفل ہے۔ خدا کی ذات میں کسی کے نسبت کوئی دشمنی، کینہ یا اس طرح کہ وہ انتقام لینے کے لیے آ کر کسی پر ظلم کرے، یہ خدا کی ذات کے لیے ناممکن ہے۔ تو میری دلیل ایک جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ ہیز نو ریزن ٹو بی انجسٹ۔ آپ تصور کریں کہ خدا کیوں کسی پر ظلم کرے گا؟ کیوں؟ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ موجود نہیں ہے جس کے نتیجے میں خدا کسی پر ظلم کرے۔ تو یہ بہت ہی سادہ سا دلیل ہے، یہ ایک انالیٹیکل دلیل تھی کہ ہم نے اینالائز کیا، ہم نے دیکھا ظلم کیا ہوتا ہے، اس کے کازز کیا ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے کہا کہ یہ تمام کازز خدا کے اندر موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی ذات ایک کامل ذات ہے، بے نیاز ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، قدیر ہے۔ ایسی ذات کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتی، بلکہ اگر بندہ کوئی ظلم کر بیٹھے تو یہ رحمان و رحیم ذات آ کر اس بندے کو معاف کر دیتی ہے۔ تو یہ ہم نے آج اپنا سیشن کمپلیٹ کیا کہ اس میں ہم نے خدا کی عدالت کو، جسٹس آف گاڈ کو عقل کے ذریعے اور فطرت کے ذریعے ہم نے پروو کیا۔ انشاءاللہ اپنے آنے والے اگلے سیشن میں ہم اس ڈسکشن کو اور آگے بڑھائیں گے اور اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ خدا کا جسٹس کائنات میں کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ آپ تمام ناظرین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس سیشن میں میرے ساتھ رہے، اسی امید کے ساتھ کہ آنے والے سیشنز میں بھی آپ حاضر ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔